آج میں آپ کو تشبیہ کے بارے میں کچھ اہم معلومات دینا چاہتا ہوں۔ اصل میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ گرامر ہے، لیکن تشبیہ گرامر نہیں ہے۔ تشبیہ علم بیان کا ایک اہم رکن ہے۔ علم بیان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت سی ڈھیر ساری باتیں آپ کو آتی ہیں، آپ کے پاس بہت ڈھیر سارا معلومات ہے، آپ کے ساتھ ڈھیر سارے معلومات ہیں، لیکن ان معلومات کو بہترین انداز میں آپ نے اپنے سامع تک، آپ نے اپنے قاری تک، پڑھنے والے تک اور سننے والے تک کس انداز میں پہنچانا ہے۔ تو آپ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی بات میں وزن ہو، آپ کی بات میں اس طرح کی خوبصورتی ہو، آپ کی بات میں اس طرح فصاحت اور بلاغت ہو کہ جو سننے والے اور سمجھنے والے کے دل و دماغ میں فوراً جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ تو علم بیان یہ دراصل کلام کا زیور ہوا کرتا ہے کہ جس طرح ایک عورت ہوتی ہے تو اس کا جو عمیل ہوتا ہے، اس کے جو ارد گرد دوسرے زیورات ہوتے ہیں وہ ان کے حسن میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو تشبیہ علم بیان کا پہلا رکن ہے تشبیہ۔ تشبیہ بہت آسان ہے، اس کی تعریف آپ لوگوں نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن بہرحال آسان سی اس کی تعریف یہ ہے کہ جب ایک چیز کو کسی مشترکہ خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، آپ کو پہلی والی چیز جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کی مثال دوسری چیز سے دینی ہوگی، لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس دوسری چیز سے آپ مثال دے رہے ہیں، جس کو مشبہ اور مشبہ بھی یا مشبہ بہ جس سے آپ مثال دے رہے ہیں وہ ایتھنٹک ہو، وہ ہر جگہ مانی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بالکل ہمارے گاؤں کے اس کی طرح ہے، آپ کے گاؤں کا جو وہ ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، ہمارے گاؤں کے شابل کی طرح ہے یا یہ تو ہمارے گاؤں کے بالکل گندم جیسے ہیں یا اس طرح۔ لیکن جس سے آپ نے تشبیہ دینی ہے وہ چیز ایتھنٹک ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیں، میں تشبیہ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ لومڑی کی طرح چالاک ہے، اب یہاں پہ امریکہ کو ہم نے لومڑی سے تشبیہ دی، امریکہ کو ہم نے لومڑی سے تشبیہ دی ہے۔ اب لومڑی کی چالاکی مسلمہ ہے، یاد رکھیں، لومڑی اگر ہمارے مردان میں ہوگی تو بھی وہ چالاک ہوگی، لومڑی اگر افریقہ کے جنگل میں ہوگی تو بھی وہ چالاک ہوگی۔ تو یہ ایک کلیئر اور کرسٹل صورتحال پھر سامنے آتی ہے۔ مشترکہ خصوصیت امریکہ میں، اب دیکھیں تشبیہ کے پھر 4 ارکان ہیں، چار ارکان ہیں، بعض لوگ اس کے 5 ارکان بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بھی، نمبر 3 غرض تشبیہ یا وجہ شبہ، یہ دونوں عام طور پہ لوگ علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں، اور نمبر 4 حرف تشبیہ، حرف تشبیہ۔ اب آپ دیکھیں اس میں امریکہ جو ہے جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے، جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مشبہ، اس میں ہے امریکہ، جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس میں ہے لومڑی۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ کیوں تشبیہ کی ضرورت پیش آئی ہے؟ چالاکی دکھانا ہے، امریکہ کی جو کننگنس ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو دیکھیں کننگنس جو ہے اس میں کیا ہے؟ چالاکی، چالاک یا چالاکی، دیکھیں چالاک تشبیہ اس وجہ سے ہمارے وجود میں آ گئی کہ آپ نے امریکہ کی چالاکی اپنے سننے والوں کو یا اپنے سامعین کو یا اپنے ناظرین کو بتانا ہے، آپ نے ان پہ یہ واضح کرانا ہے۔ تو اب
اس کے لیے آپ نے لومڑی کا حوالہ دے دیا. فرض کریں ایک عامر شیر کی طرح بہادر ہے، بہادر، تو اب عامر کی بہادری کو شیر کی بہادری سے تشبیہ دی گئی ہے. ابن علی ٹھنڈا ہے، برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یا اس طرح کی کسی اور مثال کو آپ کر سکتے ہیں. کالام کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، برف کی طرح ٹھنڈا. برف کی ٹھنڈک جو ہوگی یاد رکھیں وہ کالام میں بھی ٹھنڈی ہوگی، وہ کاٹلن میں بھی ٹھنڈی ہوگی، اور وہ رحیم یار خان میں بھی ٹھنڈی ہوگی. ٹھنڈ برف کی خاصیت ہے، چالاکی لومڑی کی خاصیت ہے، جمیل گیدڑ کی طرح بزدل ہے. گیدڑ کی بزدلی جو ہے وہ مسلمہ ہے. گیدڑ اگر ہمارے وہاں پہ کھیتوں میں ہوگا تو بھی بزدل ہوگا، اور اگر افریقہ کے جنگل میں ہوگا تو بھی بزدل ہوگا. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے حرف تشبیہ. حرف تشبیہ بہت سے ہیں. اس کا یہاں پہ کی طرح جو ہے یہاں پہ حرف تشبیہ ہے. مانندو، جیسے، اور بھی بہت سے اس طرح ہے. یہ عام طور پہ ہم شاعری میں استعمال کرتے ہیں. شاعری میں عام طور پہ اس کا استعمال اس وجہ سے کیا جاتا ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعر کا حسن جو ہے وہ دوبارہ ہو جائے، شعر کا حسن نکھر کر اور کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائے. یہ سب سے اہم کوالٹی ہے تشبیہ کی. مثال کے طور پہ فراز کا شعر یہاں پہ میں آپ کو کہوں کہ رنگ زلف راتوسی ہے، زلف راتوسی ہے، رنگت ہے اجالوں جیسی. زلف راتوسی ہے، رنگت ہے اجالوں جیسی، پر طبیعت ہے وہی بھولنے والوں جیسی. پر طبیعت ہے وہی بھولنے والوں جیسی. اس شعر میں دیکھیں سی جو ہے اس میں حرف تشبیہ ہے، سی اس میں حرف تشبیہ ہے. اس شعر میں 3 تشبیہات آئی ہیں. زلفوں کو راتوں سے تشبیہ دی گئی ہے. کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کیونکہ زلفیں بھی کالی ہوتی ہیں اور رات بھی کالی ہوتی ہے. رنگت محبوب کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ بالکل اجالوں جیسا ہے. اجالا کہیں پہ بھی ہوگا وہ سفید ہوگا. محبوب کے چہرے کو اجالوں سے تشبیہ دی ہے. اور یہاں پر طبیعت، محبوب کی طبیعت کو بھولنے والوں سے تشبیہ دی ہے کہ بھولنے والے عام طور پہ جو معشوق اور عاشق کے درمیان وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ بھولنے والا ہوتا ہے، وہ بے وفا ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ایک اور شعر ہے. بہت سے اس طرح کے شعر ہیں کہ نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اب دیکھیں گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو گلاب کی پنکھڑی کہیں پہ بھی ہوگی وہ بالکل جو ہے وہ نرم اور ملائم ہے. میر کا ایک اور شعر ہے، ان گل رخوں کی قامت لہکے ہیں یوں ہوا میں یوں. یوں بھی حرف تشبیہ ہے. یوں، مانند، جیسے، کی طرح، جون، بہت سے حرف تشبیہ ہے. ان گل رخوں کی قامت لہکے ہیں یوں ہوا میں، جس رنگ سے لچکتی پھولوں کی ڈالیاں ہیں. تو پھولوں کی جو ڈالیاں ہوتی ہے اس طرح یہ لچکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا محبوب جو ہے، یا جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں. یا فراز کا ایک اور شعر ہے کہ دن کے ڈھلتے ہی اجڑ جاتی ہے آنکھیں ایسے، جس طرح شام کو بازار کسی گاؤں کے. تو شام کو گاؤں کے بازار میں کوئی بھی نہیں ہوتا، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب شام ہوتی ہے تو میری آنکھیں بھی بالکل اجڑ جاتی ہیں اور مجھے بالکل ویرانی سی ویرانی جو ہے وہ چھا جاتی ہے. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، اقبال غالب کا ہے. تمام شعراء کے ہاں تشبیہ کا جو استعمال ہے یہ علم بیان کا پہلا رکن ہے. علم بیان یہ گرامر نہیں ہے، یاد رکھیں یہ علم بیان ہے. گرامر قواعد کو کہا جاتا ہے. قواعد کو حرف، اسم اور فعل سے جو چیزیں متعلق ہوتی ہیں ان کو گرامر کہا جاتا ہے. ان کو علم بیان کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد علم بدیع بھی ہے، علم بیان اور علم بدیع. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. یہ دیکھیں تشبیہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ 4 اس کے ارکان ہیں. یہ ارکان بعض لوگ اس کو 2 ارکان کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، غرض تشبیہ اور وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، لیکن میں عام طور پہ اس کو ایک اس میں استعمال کرتا ہوں، ایک ہی معنوں میں. اور یہ پہلا مشبہ
جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے، مشبہ بہ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور حرف تشبیہ وہ حرف جو تشبیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ بہت سے اس طرح کے وہ حروف ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ اشعار پہ غور کریں گے، ابھی جو بھی شعر آپ سنیں گے، آپ جو بھی شعر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، اور اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو مشبہ بہ ہے، مشبہ بہ وہ اتنٹک ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی اس کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی شعیب اختر کی طرح تیز بالنگ کرتا ہے، تو شعیب اختر کی تیز بالنگ تمام دنیا میں اس کو مانا ہے کہ شعیب اختر was the fastest bowler of the world۔ اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی یہ عبد القادر کی طرح یا شینورن کی طرح لیگ اسپن کرتا ہے کی طرح، یہ تو بالکل انہی کی طرح ہے، یہ تو ان جیسا ہے، یہ تو بالکل میرے بیٹے جیسا ہے، اس طرح۔ تو یہ مشبہ بہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے قابل قبول جو ہے وہ نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تشبیہ اور اس کے بعد ہمارے اور بھی بہت سے ویڈیوز آئیں گے، اس میں ہم استعارہ کی طرف بڑھیں گے، پھر مجاز مرسل کی طرف، پھر کنایہ کی طرف۔ تو یہ نہ صرف امتحانی حوالے سے آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس پہ 5 نمبروں کا سوال آئے گا شارٹ کوسچنز میں کہ تشبیہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ یہ سوال آئے گا، بلکہ اگر آپ نے شعر کو سمجھنا ہے، آپ نے شاعری پڑھنی ہے، آپ کے دل میں شعر کے لیے ذوق ہے، آپ کو شعر سمجھنے کا ولولہ ہے، شوق ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت آسانی کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز میں شعر کو فوراً سمجھ جائیں گے، اور اس میں تشبیہ تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کا حال مناسب ہو۔ ناظرین کرام، آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس طرح اور بھی انشاءاللہ ڈھیر سارے تعلیمی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں لائیں گے، اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شادمانیاں اور کامرانیاں آپ کے قدم چھومیں۔ اللہ الصمد، اللہ حافظ۔